بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر کو تکلیف پہنچانے والی پر حور جنت کی بد دعا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت اپنے شوہر کو دنیا میں پریشان نہیں کرتی مگر یہ کہ اس کی حور عین بیوی اسے کہتی ہے کہ اسے مت پریشان کرو، خدا تمہارا بھلا نہ کرے، وہ تمہارے پاس تھوڑے ہی دن رہنے والا ہے، ان قریب تم سے جدا ہو کر ہمارے پاس چلا آئے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنے شوہر کو غربت اور مسکنت کی وجہ سے یا اس وجہ سے کہ وہ ذرا سا سیدھا سادہ ہے، زیادہ چالاک نہیں ہے، یا اس وجہ سے کہ ضعیف ہے، بیمار ہے، کمزور اور بوڑھا ہو گیا ہے، اس کے حقوق کی رعایت نہ کرنا، خدمت میں کوتاہی کرنا اور اس کی ضرورت کی پرواہ نہ کرنا یہ اچھی چیز نہیں۔ ایسی عورت پر حور عین کی بد دعا ہوتی ہے کہ خدا تجھے رحمت سے دور کرے، تمہارا شوہر تھوڑے دن کا مہمان ہے، پھر تم سے جدا ہو کر ہمارے پاس پہنچ جائے گا۔ اکثر و بیشتر عورتوں کو دیکھا گیا ہے کہ شوہر جب عورت کے مقابلے میں کسی اعتبار سے کمزور ہوتا ہے، ناقص ہوتا ہے، مثلا عورت مالدار گھرانے کی اور شوہر غریب یا آخری عمر میں، شوہر جب ضعیف اور کمزور اور کمانے سے عاجز ہو جاتا ہے اور گھر کا گزر بسر لڑکوں پر ہوتا ہے، تو عورت اس بڑھاپے میں جب کہ اسے خدمت اور مدد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اپنا ہاتھ پھیر لیتی ہے۔ ایسی حرکت بہت زیادہ بری ہے، وہ حور عین کی بد دعا پاتی ہے۔ ایسے وقت میں شوہر کی خدمت سے جنت حاصل کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ کس عورت پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت رات کو بیدار ہو اور نماز پڑھے اور اپنے شوہر کو جگائے وہ بھی نماز پڑھے، اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے منہ پر چھینٹا مارے تو ایسی عورت پر اللہ کی رحمت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسی نیک صالح شب گزار عابدہ زاہدہ ہو کہ خود بھی نماز تہجد پڑھے
اور خود بھی عبادت تلاوت کا مزاج رکھتی ہو اور اپنے شوہر کو بھی عبادت کی جانب راغب رکھتی ہو، رات میں خود پہلے اٹھ جاتی ہو، نماز پڑھتی ہو، پھر شوہر اگر اٹھ نہ سکا تو اسے اٹھاتی ہو کہ وہ بھی نماز پڑھ لے، اور آخر شب میں جو خدا پاک سے قریب اور مناجات کا وقت ہوتا ہے، دربار خداوندی میں حاضر ہو کر عجز و انکساری کرے۔ اگر خدا نخواستہ شوہر کسی وجہ سے اٹھ نہ سکے تو صرف اٹھانے کی خانہ پوری نہ کرتی ہو، بلکہ اس کی سستی نیند کو دور کرنے کے لیے پانی کا چھینٹا مارتی ہو۔ ایسی عورت جو شوہر کے لیے دین میں مددگار کا باعث بنتی ہے، دین اور عبادت کی جانب اسے لاتی ہو، بڑی مبارک ہے ایسی عورت۔ اس زمانے میں ایسی عورتیں بڑے مشکل سے ملتی ہیں۔ عورتوں کے مزاج میں رات کی عبادت کہاں رہتی ہے؟ آج کل کے ماحول میں تو فجر کی نماز کا پڑھنا ہی مشکل ہے، جائے کہ تہجد پڑھنا، خصوصاً نئی عمر میں۔ یاد رکھیے، قیامت کے دن جنت اور جہنم کا معاملہ عجیب ہوگا۔ شوہر نیک متقی ہے اور بیوی فاسقہ ہے، فاجرہ ہے، تو شوہر جنت میں، بیوی جہنم میں جائے گی۔ اسی طرح عورت نیک صالح متقی پرہیزگار ہے اور شوہر فاسق ہے، فاجر ہے، تو یہ جہنم میں جائے گا اور عورت جنت میں جائے گی۔ قرآن پاک میں آتا ہے، کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر انسان اپنے عمل کے بدلے میں ہوگا۔ آج غور کر لے کل کیا حال ہوگا۔ شوہر کی شکر گزار نہیں تو اللہ کی نگاہ کرم نہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس عورت کی طرف نگاہ کرم نہیں فرماتے جو اپنے شوہر کا شکر ادا نہیں کرتی، باوجود اس کے کہ وہ اس سے مستغنی نہیں، یعنی عورت کو شوہر کی ضرورت ہے۔ اس حدیث پاک میں گویا اس عورت پر خدا پاک کی خصوصی نگاہ کرم کو بیان کیا گیا ہے جو ہر حال میں اپنے شوہر کے ساتھ شکر گزار ہو اور کسی کمی کوتاہی، مالی پریشانی پر اس سے اعراض نہ کرتی ہو کہ ہمارا شوہر ایسا ہے، کاش ایسا ہوتا، ایسی ملازمت، ایسی نوکری ہوتی، کاش ایسا گھر ہوتا، والدین نے ہمیں جہنم میں ڈال دیا، ہمیں ڈبو دیا، ہماری قسمت خراب ہے، ایسا ناکارہ غریب شوہر مل گیا۔ اس قسم کی باتیں اور خیالات شکایت قسمت اور ناشکری کے کلمات ہیں۔ اسی ناشکری کو دوسری حدیث میں جہنم میں کثرت سے جانے کا سبب بیان کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ ہر ایک کی تقدیر اور قسمت خدا پاک نے بنائی، جس بندے کے لیے جو مناسب اور جس میں مصلحت سمجھا اسی کے اعتبار سے بنایا۔ کسی کو غریب ماحول میں دیا کہ شاکر رہ کر اللہ سے مانگتی رہے، کسی کو خوشحال میں دیا تاکہ نعمت پر شکر کر کے کمزوروں غریبوں کی رعایت کرے۔ اگر شوہر کے ساتھ شکر گزاری کی عادت نہیں ہوگی تو ناشکری کی وجہ سے آپس میں کبھی بھی محبت اور مودت نہیں ہوگی۔ شکایت کا ماحول رہے گا تو کیسے خوشگوار ماحول بنے گا؟ زندگی اجیرن بن جائے گی، بیکار ہو جائے گی۔ شوہر کا بدلنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس لیے خدا کی جانب سے جو مقدر ہو اس پر شاکر اور راضی رہے اور کل جنت کے مزے حاصل کرے کہ شکر کا بدلہ دنیا میں نہ مل سکا تو آخرت میں یقیناً ملے گا۔ عورتوں سے قیامت میں سب سے پہلے کیا سوال ہوگا؟ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن عورتوں سے سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ پابندی کے ساتھ وقت پر ادا کی تھی کہ نہیں۔ پھر شوہر کے متعلق سوال ہوگا کہ اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا تھا۔ حشر کا میدان جو قلب و جگر کو پگھلا دینے والا ہوگا، اس میں عام مسلمانوں سے
خواہ مرد ہو یا عورت، سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ قیامت کے دن جو جان کو پگھلا دینے والا ہوگا، اس دن سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر یہ صحیح نکلی تو دوسرے اعمال بھی صحیح نکلیں گے، اگر اس میں گڑبڑ ہو گئی تو دوسرے اعمال میں بھی گڑبڑی ہوگی۔ عورتیں نماز میں بھی کوتاہی کرتی رہتی ہیں۔ نئی عمر کی جوان عورتیں اکثر نماز چھوڑتی رہتی ہیں، کچھ تو بہانہ بناتی ہیں، بچوں کا پیشاب کپڑوں میں لگ گیا ہے۔ افسوس کہ یہ سب بہانے قیامت میں نہیں چل سکیں گے، جب سزا ملے گی تب پتہ چل جائے گا۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں۔ گھر کی بڑی عورتوں کو چاہیے کہ چھوٹی عمر ہی سے پابند صلاۃ بنائیں۔ شروع عمر کی عادت اور پابندی کا اثر پوری عمر تک باقی رہتا ہے۔ فرائض شرعیہ کے بعد عورتوں سے شوہر کے حقوق اور ان کی خدمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آج کل کے دور کی وہ عورتیں جو ملازمت کرتی ہیں، آفس دفتر وغیرہ میں کام کرتی ہیں، وہ شوہر کی خدمت میں کوتاہی کرتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ ایسی عورتوں سے کھانے تک کی سہولت نہیں ملتی۔ ایسی کوتاہی کل قیامت میں قابل گرفت ہوگی۔ سارے مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔